زندگی کے ہنگامے جاری تھے، بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ نیو یارک، لاس اینجلس، لندن، پیرس، شنگھائی، دہلی، ماسکو، کراچی، لاہور، ہر جگہ رونق میلے لگے ہوئے تھے۔ رات کو دن کر دینے والی سیلابی روشنیوں میں 2020 کرکٹ میچ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے، ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی، پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں اسٹریپٹیز دیکھتے بدمست لوگ، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماش بین، فلموں، ڈراموں، اسٹیج ٹی وی، بیلے ڈانس اور فیشن شوز میں تھرکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ماڈلز اور اداکارائیں، اور اس نمائش سے اپنی تجوریاں بھرتے سرمایہ دار، نئے دور کے نئے فاتحین عالم، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان اور ان کو اپنا علم و ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والے باصلاحیت نوجوان، میڈیا کی چمک دمک، صحافت کے مرچ مسالے اور بازار سیاست کے ماند نہ پڑنے والے مکر و فریب کے ہنگامے، بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد و خواتین اور ان کو بلاتی رجھاتی دکانیں اور دکاندار، عمرہ کے عشرت قدوں میں گونجتے ساز و آواز، غربا کے جھونپڑوں میں فخر و افلاس، شادی کی تقریبات میں خوشی کے نغمے، جنازوں اور ہسپتالوں میں غم و الم کے سائے، خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے اہل مذہب، غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل ثروت، کرپشن کی ناپاک کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے سرکاری ملازم، اور ملاوٹ و ذخیرہ اندوزی سے اپنی تجوریاں بھرتے حرام خور تاجر، عوام کا استحصال کرتے اہل اقتدار، اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کے منصوبے بناتی سپر پاورز، سب اپنے اپنے مشغلوں اور کاموں میں مگن تھے۔ اہل زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے، ظلم و فساد کی داستانیں، دھوکہ و فریب کی کہانیاں، حرص و ہوس کی دوڑ، غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت فراموشی، سیاسی ہنگامے، معاشی جد و جہد، مذہبی جھگڑے، طبقاتی کشمکش، ہر چیز ہمیشہ کی طرح جاری تھی۔ پیغمبر تو صدیوں پہلے آنے بند ہو گئے تھے، ایگریکلچرل ایج انڈسٹریل ایج سے بدلی اور انڈسٹریل ایج انفارمیشن ایج سے، مگر انسانی رویے نہیں بدلے، ان کے غم بھی نہیں بدلے، وہی کاروبار اور روزگار کی پریشانیاں، وہی عشق و محبت کی ناکامیاں، وہی موت اور بیماری کے مسائل۔ اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت کے، ہر خوف تھا سوائے خوف خدا کے۔ آسمان کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی کہ خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والا انسان اب دھرتی کا ناقابل برداشت بوجھ بن گیا ہے، تو انسان کو بار بار ہلایا گیا، نبی و آخر زمان کی پیش گوئیاں پوری ہونے لگیں، ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے عربوں نے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا لی، مگر انسانیت ہوش میں نہیں آئی۔ نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یعنی یاجوج و ماجوج کی نسل دنیا کے پھاٹکوں کی مالک بن گئی، عظمت کی ہر بلندی سے یہی یاجوج و ماجوج ساکنان دنیا پر یلغار کرنے لگے۔ برطانیہ، روس، امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کے اقتدار کی مسند پر فائز ہوتے گئے۔ آسمانی صحیفوں کی تمام پیشگوئیاں پوری ہو گئیں، مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی۔ سونامی آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، مگر انسانیت غفلت سے نہ نکلی۔ خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کر دی، اس کے اجمی بندوں نے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی، مگر انسانیت پھر بھی نہ سنبھلی۔ قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا گیا، مگر لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سو جسے آخر کار آنا تھا وہ آ گئی۔ اسرافیل نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا،
دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی. سورج کی بساط لپیٹ دی گئی, تارے بے نور ہونے لگے, ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کی مانند اڑنے لگے, کوہسار ریگزار بن گئے, سمندروں نے پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھانا شروع کر دیں, میدان سمندر بن گئے, زمین نے اپنے آتش فشاں باہر اکھل دیے, وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے, دھرتی نے اپنے سارے زلزلے باہر نکال پھینکے, زمین الٹ پلٹ ہو گئی, شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے, عمارتیں خاک ہونے لگیں, آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگی. کمزور انسان کی بھلا حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے, نئی دکان اور نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے, شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے, نئی کار اور نئے کپڑوں کی خریداری کر رہے تھے, اولاد کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے, اپنے تمام ارادے اور سارے عزائم بھول گئے. مائیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگی, حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے, طاقتور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے. سونا چاندی سرے راہ پڑے ہیں, نوٹ ہوا میں اڑ رہے ہیں, قیمتی سامان بکھرا ہوا ہے, مگر کوئی لینے والا, سمیٹنے والا نہیں. گھر, کاروبار, رشتہ دار, ناتا و اسباب سب غیر اہم ہو چکے ہیں. ہر نفس صرف اپنی فکر میں ہے. آج انسان سب کو بھول گیا ہے, صرف ایک خدا کو پکار رہا ہے, مگر کوئی جواب نہیں آتا. دہریے اور ملحد بھی نام خدائی کی دہائی دے رہے ہیں, مگر کوئی جائے عافیت نظر نہیں آتی. بربادی کے سائے پیچھا نہیں چھوڑ رہے, موت ہر جگہ تعاقب کر رہی ہے, مصیبت نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے. آخرکار زندگی موت سے شکست کھا گئی. زندگی ختم ہو گئی, مگر اس لیے کہ زندگی کو اب شروع ہونا تھا. زمین کی سینے پر ایک سلوٹ بھی باقی نہیں رہی تھی. دریا اور پہاڑ, کھائی اور ٹیلے, سمندر اور جنگل, غرض دھرتی کا ہر نشیب مٹ چکا اور ہر فراز ختم ہو چکا تھا. دور تک بس ایک چٹیل میدان تھا اور اوپر آگ اگلتا آسمان. مگر آج اس آسمان کا رنگ نیلا نہ تھا, لال انگارا تھا. یہ لالی سورج کی دہکتی آگ کے بجائے جہنم کے ان بھڑکتے شعلوں کا ایک اثر تھی جو کسی اژدہے کے مانند منہ کھولے وقفے وقفے سے آسمان کی طرف لپکتے اور سورج کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے. جہنمی شعلوں کی لپک کا یہ خوفناک منظر اور بھڑکتی آگ کے دہکنے کی آواز دلوں کو لرزا رہی تھی. لرزتے ہوئے یہ دل مجرموں کے دل تھے, یہ غافلوں, متکبروں, ظالموں, قاتلوں اور سرکشوں کے دل تھے. یہ زمین کے فرعونوں اور جباروں کے دل تھے. یہ اپنے دور کے خداؤں اور زمانے کے ناخداؤں کے دل تھے. یہ دل ان لوگوں کے تھے جو گزری ہوئی دنیا میں ایسے جیے جیسے انہیں مرنا نہ تھا, مگر جب مرے تو ایسے ہو گئے گویا کبھی دھرتی پر بسے ہی نہ تھے. یہ خدا کی بادشاہی میں خدا کو نظر انداز کر کے جینے والوں کے دل تھے. یہ مخلوق خدا پر اپنی خدائی قائم کرنے والوں کے دل تھے. یہ انسانوں کے درد اور خدا کی یاد سے خالی دل تھے. سو آج وہ دن شروع ہو گیا جب ان غافل دلوں کو جہنم کے بھڑکتے شعلوں اور ختم نہ ہونے والے عذابوں کی غذا بن جانا تھا. وہ عذاب جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے پتھروں اور ان پتھر دلوں کے منتظر تھے. آج ان عذابوں کا یوم العید تھا کہ ان کی ازلی بھوک مٹنے والی تھی. ان عذابوں کے خوف سے خدا کے یہ مجرم کسی پناہ کی تلاش میں بھاگتے پھر رہے تھے. مگر اس میدان حشر میں کیسی پناہ اور کون سی عافیت؟ ہر جگہ آفت, مصیبت اور سختی تھی, اور ان پتھر دل مجرموں کی ختم نہ ہونے والی بدبختی تھی.